نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا اسلام کے اندر جو شادی کے موقع پر دلہا و دلہن کو سلامی دی جاتی ہے اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو عزیز دوستو یاد رکھو کہ جو سلامی ہمارے یہاں دلہا و دلہن کو پیش کی جاتی ہے اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو رسم ہمارے یہاں آج جاری ہو چکی ہے اس میں بڑی بڑی خرابیاں ہیں۔ سب سے بڑی خرابی تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے یہاں شادی کی رسومات ہوتی ہیں ان میں مرد عورت ایک ہی جگہ پر سب یعنی کہ مل جل جاتے ہیں، جس میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اور نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر جو پردے کا حکم دیا ہے اور اسلام کے اندر جو پردہ فرض ہے وہ ایک فرض جو ایک حکم ہے اسلام کا وہ کھلے عام ٹوٹ جاتا ہے اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ اس کے اندر سب سے بڑی خرابی ہے۔ اور اس کے سوا سلامی سے پہلے اور سلامی کے بعد میں بھی جو رسومات شادی کے اندر ہوتی ہیں ان کا شریعت سے تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ البتہ جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں وہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں کہ شریعت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان چیزوں کو شادی کے اندر بیاہ کے اندر ہر آدمی جو باشرے بھی ہوتا ہے ان چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے، ان کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، ان مجالس کے اندر شرکت کر لیتا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن کریم کے اندر پردے کا سخت حکم ہے، اور سب سے پہلے جو حکم دیا گیا قرآن کریم کے اندر پردے کا وہ مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ کسی بھی عورت کو دیکھے، اس پر نظر پڑے تو فوراً اپنی نگاہ کو نیچی کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کسی کی نظر ایک بار کسی عورت پر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک بار نظر پڑ جانے کے بعد اس کو دیکھتا رہے، بلکہ نظر پڑتے ہی اس سے اپنی نظر کو ہٹائے، اس سے اپنی نظر کو چرائے، تب معاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی نظر پڑتے ہی اس کو گھر تک چھوڑ کر کے آئے، کیونکہ پہلی نظر پڑنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نہ دیکھو گے تو ٹکر بھی لگ سکتی ہے، کچھ اور بات بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب اس پر نظر پڑ جائے گی تو تبھی تم کو پتہ چلے گا کہ سامنے عورت ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد سے بچ کر چلے، کیونکہ اس کے بعد میں عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی زیب و زینت کو لوگوں کی نمائش سے جو ہے چھپانے کی کوشش کرے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ازواج مطہرات میں سے یا کوئی اور بیٹھی ہوئی تھیں اور یہ اچانک تشریف لے آئے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، ہماری ماؤں کو حکم دیا کہ تم پردہ کیوں نہیں کرتی؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نابینا ہیں، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تمہیں بھی نہیں دیکھتا؟ پتہ چلا کہ عورتیں بھی مردوں کو نہ دیکھیں۔ لیکن سلامی کے اندر یہ بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور پائی جاتی ہے کہ جب مرد ایک یا دو ہوتے ہیں اور عورتوں کا ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، اور وہ جماعت اس ایک مرد کو سلامی دیتی ہے اور اس سے ہنسی مذاق بھی کرتی ہے، اس سے جو ہے ناجائز باتیں بھی کرتی ہے، اور اس سے ایسی مذاق کرتی ہے کہ اگر کوئی دوسرا تیسرا آدمی دیکھ لے تو وہ کانوں پر جو ہے ہاتھ رکھ دے۔ عزیز دوستو، یہ بالکل سراسر حرام ہے اور اس کے حلال ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا، اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ عورت عورتوں کو سلامی دے اور مرد مردوں کو سلامی دے تو اس میں ایک گناہ سے تو بچ جائے گا، یعنی بے پردگی سے بچ جائے گا، اور لیکن عزیز دوستو ایک ایسی رسم میں ملوث ہو جائے گا جس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں، اور وہ بدعت کا مرتکب ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اور ان چیزوں کو آدمی جو کرتا ہے وہ اسلام کا حصہ سمجھ کر کے کرتا ہے۔ سلامی جو لفظ سلام سے بنا ہے یہ خود اسلامی نام ہے، اس لیے اس چیز کو نہ بگاڑیں۔ البتہ قرآن کریم وہ احادیث کے اندر دولہے کو سلامی دینے کا ایک خاص طریقہ ہے، گو اس کے الفاظ مجھ کو یاد نہیں ہیں، البتہ اس کے معنی بالکل یہ ہیں کہ جب دولہے سے ملاقات کرے، اس سے سلام کرے، مصافحہ کرے تو اس کو خیر و برکت کی دعائیں دے۔ اس طریقے سے مرد مردوں میں دعائیں خیر دے، خیر کرے جو ہے دولہے کے لیے، اور عورتوں کے اندر دعائیں خیر فرمائیں، دعائیں خیر کریں دلہن کے لیے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے سلامی دینے کا کسی کو بھی۔ البتہ اگر کوئی کسی کو گفٹ دینا چاہے، تحفہ دینا چاہے، تو اس کے اندر بھی بڑی بڑی قباحتیں موجود ہیں۔ عزیز دوستو، اگرچہ یہ شریعت سے جائز ہے کہ جو ہے خوشی کے موقع پر کسی کو تحفہ دینا، یہ بہت ہی جو ہے یعنی خوشی کی بات ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر عورت اس چیز کو اپنے ذمے کر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نہ دیا تو لوگ یوں کہیں گے، اگر ہم نے نہ دیا تو لوگ یوں کہیں گے، اور ہر آدمی یعنی کہ ہر عورت دولہے کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیتی ہی ہے، کوئی سونے اور چاندی کی چیز دیتی ہے، کوئی نقد پیسے دیتی ہے، اور کوئی ایسی چیزیں دیتی ہے جو اس کے استعمالی ہوں، اور بعض بیہودہ ایسی رسمیں بھی دیتی ہیں جو گفٹ بہت اچھے طریقے سے بنوایا ہو اور اس کے اندر ناپاک چیزیں اور گندی چیزیں، یہاں تک کہ جانوروں کے گوبر تک اس کے اندر نکلتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی سلامی ہے؟ یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو کس نے سلامی پیش کی تھی؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک روایت ملتی ہے، گو اس کی سند میرے پاس نہیں، البتہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد جب اپنے گھر تشریف لائے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے ہیں، تو آپ کے پاس تقریباً 500 درہم تھے۔ 500 درہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں داخل ہوئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے مقام پر سے اٹھیں اور اپنے تکیے کے نیچے سے جو اس وقت کے جو اس وقت موجود تھا تکیہ ان کے پاس میں، اس کے نیچے سے یا اس کے اندر سے 500 درہم نکالے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے اور عرض کی
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سلامی میں اس کا ہمارے سامنے بالکل الٹ ہو چکا ہے، بجائے عورت کے سلامی مرد پیش کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ درست ہے، لیکن اگر اس سلامی اس کو جو ہے سلامی کا نام نہ دیا جائے اور چھوٹا گفٹ نہ دے کر بڑا گفٹ دیا جائے اور اتنی بڑی قیمت کا گفٹ دیا جائے کہ اس کی مہر ادا ہو جائے، اور کہے دولہا دلہن سے کہے کہ میں نے جو یہ کچھ دیا ہے تجھ کو یہ میں نے تیری مہر کا دے دیا ہے، اور اس کے سوا بھی کچھ اس کے سامنے پیش کر دے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن شریعت کے اندر جو حکم ہے، جو بڑا حکم تھا عزیز دوستو مہر پیش کرنے کا، مہر دینے کا، اس کو تو کوئی بھی پیش نہیں کرتا، البتہ اس کے سامنے سلامی پیش کرتے ہیں اور اس کے سامنے وہ کام کرتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سلامی پیش کرو، لیکن سلامی اس سے بہتر کوئی سلامی نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بڑھ کر کوئی سلامی نہیں ہو سکتی۔ سلام کو پھیلاؤ، سلام اللہ کا ایک نام ہے اور سلام کے معنی سلامتی کے ہیں، اسلام بھی سلام ہی سے بنا ہے۔ عزیز دوستو اس لیے جو ہمارے یہاں سلامی کی یہ رسم ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آج ہم اس رسم کو ختم کریں گے، اس رسم کو توڑیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی نیکی لکھ دے گا۔ اس لیے عزیز دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ایسی سلامی نہ کریں، ایسی نماز نہ پڑھیں، ایسے روزے نہ رکھیں، ایسی زکوٰۃ نہ دیں جو یعنی کہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث صحیحہ کے اندر موجود نہ ہو۔ ایسا صدقہ نہ کریں جو قرآن کریم کے اندر اور احادیث صحیحہ کے اندر موجود نہ ہو۔ ایسی نماز نہ پڑھیں جو مکروہ ہو، ایسے روزے نہ رکھیں جو مکروہ ہوں، جیسے کہ عید الفطر کا روزہ ہے، عید الاضحیٰ کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو بھی شرعی حدود کے اندر پڑھیں، اور جتنے اعمال ہیں ان کو بھی شرعی حدود کے اندر رکھیں، اور سلامی جو ہے اس کو بھی اگر ہم شرعی حدود کے اندر رکھیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو عزیز دوستو ہمارے لیے ناکامی ہے۔ ایک دوسرا سوال اور ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ساڑی باندھنا اسلام کے اندر جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ ساڑی باندھنا اسلام کے اندر درست ہے، بشرطے کہ اس کے اندر بے پردگی نہ ہو، یعنی کہ ساڑی کو پہن کر عورت صرف اپنے شوہر کے سامنے جا سکتی ہے، کیونکہ ساڑی کے اندر پیٹ اور پیٹھ دونوں کھلے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی پردہ نہیں رہتا، اور پردہ اسلام کے اندر فرض ہے۔ پردے کے بارے میں نے ابھی چند احادیث اور قرآن کریم کی آیات سے جو ان کا مطلب نکلتا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ عزیز دوستو ہاں، مرد کا عورت کے یعنی کہ شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے کوئی پردہ نہیں۔ وہ احادیث بھی ضعیف ہیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ان مقام مخصوص کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ احادیث بھی عزیز دوستو ضعیف ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو ان کا آپس میں کوئی پردہ نہیں، اور جب کوئی پردہ نہیں تو عورت مرد کے سامنے اپنے شوہر کے سامنے صرف ساڑی پہن سکتی ہے، عورت کے سامنے بھی ساڑی نہیں پہن سکتی، کیونکہ عورت کا جو تمام کا تمام بدن ہے، تمام کا تمام جو جسم ہے عورت کا، وہ پورا کا پورا سطر ہے، اور سطر کے تو معنی ہی عورت کے ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس ساڑی ہی نہیں، ایسا لباس یعنی کہ بلاؤز ہی نہیں، ایسا ہر لباس جس میں بدن جھلکتا ہو، جس کے اندر بدن نظر آتا ہو، جس
بلکہ یہ بھی کہ جس سے بدن کے تمام اعضاء اس کے جو ہے ظاہر ہو جاتے ہوں، وہ عام پبلک کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے، دیور اور جیٹھ کے سامنے، اپنے چچا زاد بھائی کے سامنے، اپنے پھوپھی زاد بھائی کے سامنے، اپنے خالہ زاد بھائی کے سامنے، اپنے ماموں زاد بھائی کے سامنے اور دیگر لوگوں کے سامنے، اپنے دوسرے بھتیجوں کے سامنے اور جوان کسی بھی مرد کے سامنے جو ہے ان چیزوں کا استعمال ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور پھر سنو، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، البتہ اپنے شوہر کے سامنے وہ کسی بھی طرح کا لباس پہن سکتی ہے اور کسی بھی طرح سے وہ اس کے سامنے رہ سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ننگی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ اس حدیث کی شرح میں جو علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں وہ کئی سارے ملتے ہیں، جن میں سے میں آپ کے سامنے دو پیش کرتا ہوں اس وقت۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ لباس اتنا باریک ہو جائے گا کہ عورت اس کو پہن کر کے بھی ننگی ہی نظر آئے گی۔ عزیز دوستو، بالکل ٹھیک جو آج ہم نیٹ والا کپڑا دیکھتے ہیں وہ بالکل وہی کپڑا ہے۔ ایک دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ کپڑا وہ اتنا چست پہنیں گی، اتنا پھنسا ہوا کپڑا پہنیں گی کہ بدن کا ہر حصہ الگ الگ نمایاں ہوگا۔ عزیز دوستو، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی آج اس زمانے کے اندر موجود ہے کہ عورت ایسا کپڑا پہنتی ہے کہ ہر بدن کا حصہ اس کا الگ نظر آتا ہے، اور عورت اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ اگر کہیں سے ڈھیلا ہوتا ہے تو کپڑا سیلنے والے کو تانا دیتی ہیں اور اس کو برا بھلا کہتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ اس کو صحیح کر، پھر وہ ٹیلر اس کو صحیح کرتا ہے۔ اور تیسرا ایک مطلب اور بھی ہے عزیز دوستو، جو بالکل ظاہر ہے، جو ہم بازاروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ عورتیں بالکل آدھے سے بھی کم کپڑے پہن کر عورتیں نکل رہی ہیں۔ جو جوان بیٹیاں ہیں، جو خوب بڑی عمر کی جو ہے لڑکیاں ہیں، وہ بھی، اور جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اس طرح کے کپڑے پہن کر گھر سے نکل رہی ہیں کہ آدھی ٹانگوں تک، آدھی بازوؤں تک، اور بعض کے تو کندھے پر بھی ایک ذرا سی پٹی ہوتی ہے اور باقی اس کا بدن سارا کھلا ہوا ہوتا ہے، اور سر پر کپڑا رکھنے کا، سر پر دوپٹہ رکھنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ عزیز دوستو، ان تمام چیزوں سے بچنا ایمان والے کے لیے، ان تمام چیزوں سے بچنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر امتی کے لیے ان تمام چیزوں سے بچنا اس شخص کے لیے جو قرآن پر ذرا سا بھی ایمان رکھتا ہو، جو احادیث پر ذرا سا بھی ایمان رکھتا ہو، جو اللہ تبارک تعالیٰ پر ذرا سا بھی ایمان رکھتا ہو، جو اللہ کے انبیاء پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا سا بھی ایمان رکھتا ہو، اور جو فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر تھوڑا سا بھی ایمان رکھتا ہو، اور جو اپنی تقدیر پر تھوڑا سا بھی ایمان رکھتا ہو، جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر تھوڑا سا بھی ایمان رکھتا ہو، اس کو ان تمام تر چیزوں سے بچنا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے اور بہت بڑا فرض ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ ان سے بچیں۔ کوشش کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ان سے جو ہے بچنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن بچ نہیں پا رہے ہیں، بلکہ بچو، اس طریقے سے بچو جیسے کہ تم آگ سے بچتے ہو، اس طریقے سے بچو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آگ ہے، یہ جہنم ہے، یہ جو ہے دوزخ ہے، اور یہ وہ دوزخ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ آگ ہے جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اس میں خود بھی سمجھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنے متعلقین کو بھی سمجھائیں، اپنے ملنے والوں کو بھی سمجھائیں، اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھائیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اس آگ سے بچو، جہنم سے بچو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش کرتے رہو۔ عزیز دوستو، یہ فرض ہے اپنے اہل و عیال کو بچانا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر
کوئی برائی ہے اور میں اس سے بچ رہا ہوں، میری اولاد اس میں ملوث ہے، تو میں اس پر خوش نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اگر کوئی زہر ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس سے یہ جو ہے مجھے نقصان دے گا، تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی اولاد کو دے دوں کہ بھی چل تو اسے پی لے، میں نہیں پی رہا ہوں اس کو۔ عزیز دوستو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اولاد کے ہم پر حق ہیں، اولاد کے ہم پر بڑے بڑے حق ہیں، اولاد کے ہمارے اوپر بڑے بڑے حق ہیں، اس لیے اولاد کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ جب اولاد بڑی ہو جائے تو بات ان کو پہنچانا ضروری ہے، ان کو پھر منوانا ضروری نہیں ہوتا۔ عزیز دوستو، اس بات کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کام ان کو میری بات منوانا نہیں ہے بلکہ بات پہنچا دینا ہے، لیکن کوشش کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ملنے والوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان تمام چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور بیاہ شادی کی رسومات سے بچیں۔ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے جنت ہے، اسی میں ہے ہمارے لیے کہ جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس کے سوا بھی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبات میں اگر کوئی بات میری زبان سے غلط نکل گئی ہو، زبان لڑکھڑانے کی بات غلط نکل گئی ہو، تو میں جو ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس بات کو نکال دے، اور آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ البتہ وہ مجھ کو ضرور بتانے کی کوشش کریں کہ آپ سے یہاں غلطی ہوئی ہے۔ اس کے سوا میں اللہ سے دعا گو ہوں، جو بات میری زبان سے حق نکلی ہے، قرآن اور حدیث کے بالکل موافق نکلی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے سے میری زبان سے اسی طرح کی باتیں نکلواتا رہے، اور مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔